بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوار للعاقل المؤنث، عاقل مؤنث کے لیے جو حوار استعمال کیا جاتا ہے، یعنی میرے خیال میں یہی اسماء اشارہ ہی کے حوالے سے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھے کہ اس میں صرف اسماء اشارہ ہی آ رہے ہیں۔ وہ جو پیچھے پڑھ چکے ہیں ہمیں کیا اسماء اشارے کے درس ہے، لیکن اسی درس کے ذیل میں کتنے سارے عربی جملے ہیں اور تعبیرات ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تعالوا نخرج فی باحۃ المدرسہ، تعالوا نخرج فی باحۃ المدرسہ، چلیں ہم نکلیں۔ باحہ، باحہ بمعنی ایضاً الساحہ، یعنی صحن۔ تعالوا نخرج فی باحۃ المدرسۃ، نخرج، وهذا خرج يخرج خروجا بمعنى یعنی نکلنا۔ باحہ جمع باحات بمعنى الساحة، المدرسة جمع مدارس۔ هناك لفظ تعالوا، تعال بمعنى هلم، تعال بمعنى هلم، وللمؤنث تعالي، تعالي، وللمذكر تعالوا يا أطفال، وللمؤنث تعالين يا بنات۔ لماذا يا معلم هل حدث شيء؟ مثلا لماذا يا معلم هل حدث شيء؟ حدث يحدث حدوثا بمعنى کوئی چیز پیش آنا۔ هل حدث شيء، هل حدث شيء، لماذا يا معلم هل حدث شيء، هل حدث شيء۔ الحدث أيضا يستعمل الصغير السن، الصغير السن، وأيضا الحدث تستعمل الحاد، يعني الأمر الحادث المنكر غير المعتاد۔ هناك مثلا حدث الأمر الحادث المنكر غير المعتاد ولست معتادها، وإذا حدث يقال أمر حادث۔ وأيضا أردنا أن نقوم بجولة ميدانية، أردنا أن نقوم بجولة ميدانية۔ الجولة الميدانية جول، جال يجول جولا بمعنى طاف، إذا طاف چکر لگانا، طاف يطوف، میدانیہ جولة میدانیہ یعنی چکر لگانا، میدانی چکر لگانا، وزٹ کرنا، گھومنا۔ اور اسی طرح یہ استعمال کیا جاتا ہے مرحلۃ من مراحل مبارات المصارعہ۔ هناك مثلا مبارات یعنی مقابلہ ہو رہا ہے، المصارعہ یعنی مقابلہ ایک دوسرے کا بچھاڑنے کا، تو اس کو جو کئی مرحلے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جولۃ میدانیہ، جولۃ میدانیہ یا جولۃ میدانیہ، ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ، تو اس کو کہتے ہیں مثلا یقال انتہت الجولۃ الاولى بفوزه، مثلا انتہت الجولۃ الاولى بفوز الفریق الپاکستان، پاکستانی ٹیم کی کامیابی کے ساتھ پہلے جو ہے وہ مرحلہ مکمل ہو گیا۔ الشوط الأول أيضا المرحلة الأولى۔ وما الغاية من هذه الجولة، وما الغاية، وما يعني غاية، وما المقصود من هذه الجولة، یعنی اس گھومنے سے مقصد کیا ہے؟ هذه الجولة، الجولة مؤنث ولهذا هذه۔ لنطبق أسماء الإشارة للعاقل المؤنث، للعاقل المؤنث، تاکہ لنطبق، طبق يطبق تطبيق، طبق يطبق تطبيق۔ مثلا هناك أولا تقرأ قاعدة ثم تطبق هذه القاعدة أو القانون على المسائل وعلى مكانها، يقال تطبيق، تطبيق، وأيضا تطبيقات۔ مثلا الأستاذ يحاول تطبيق القاعدة، نحن الآن نحاول
تطبيق القاعدة التي درسنا الآن حول أسماء الإشارة للمؤنث. فکرۃ ذکیۃ، اچھی سوچ ہے. اخبرنی یا ہانی من ہذہ، ہانی بتائیں یہ کون ہے. ہذہ شغالۃ المدرسہ، شغالۃ المدرسہ مدرسے کی خادمہ. ومن ہؤلاء البنات، یہ سب لڑکیاں کون ہیں. دیکھیں ایک مفرد مؤنث کے لیے آتا ہے ہذہ، جمع کے لیے ہؤلاء البنات یا سعد. ہؤلاء بنات المدرسین، مدرسین کی بیٹیاں ہیں. من منکم رأى طفلة المدیر، مدیر کی بیٹی کو کس نے دیکھا تم میں سے. مثلا من منکم رأى طفلة المدیر. تلک ہی طفلته، تلک ہذہ قریب کے لیے، دور کے لیے تلک، تلک ہی طفلته وہ ان کی بچی. این ہی لا اراها، وہ کہاں ہے میں نہیں دیکھتا. تلک ہی تلعب مع اولئک البنات، وہ وہاں پہ ان بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. جمع کے لیے قریب ہوں تو ہؤلاء ہے، اور دور ہوں تو اولئک. مع اولئک البنات، لعب یلعب کھیلنا، وہ وہاں پہ ان بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. اشکرک رأیتها الآن، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اب میں نے ان کو دیکھ لیا. تمارین: املاء الفراغات التالیۃ بکلمۃ مناسبۃ مما بین القوسین. مثلا هذه الفراغات املأها بكلمة مناسبة، الكلمة مما بين القوسين. مثلا هؤلاء البنات ذاهبات إلى المدرسة. هذا الصبي مجد في عمله، مجد محنتي. هؤلاء العمال مخلصون في عملهم. هذه الشغالة نشيطة في أعمال المنزل. تلک من تلک الذی تلعب علی التل، ٹیلے پر کون کھیل رہی ہے. اتعرف تلک الذی علی الشجرہ. من هؤلاء الذین فی هذه الحافلة. عفوا نادی هؤلاء الفتيات اللاتي يلعبن في تلك الحديقة. وأيضا أشر إلى أولئك الرجال الذين فوق ذلك المبنى. أترى أولئك المعلمات اللاتي في تلك الحافلة. اسی طرح دوسری تمرین اور تیسری تمرین، ان تینوں تمرینوں کو آپ نے حل کرنا ہے، اور اس کو یاد کر کے ان کی جو تمرینات ہیں ان کو لکھ کر مجھے میسیج کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.